ایک اور اعتراض بھی یہاں پر سن لیں، یہ تمام جو ترک رفع دین کی حدیث ہیں ان کے اوپر غیر مقلدین کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم جو رفع دین کی روایات پیش کرتے ہیں ان کے اندر رفع دین کا اثبات ہے، اور جو تم ترک رفع دین کے حدیثیں پیش کرتے ہو ان کے اندر نفی ہے، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ اس بات نفی کے اوپر مقدم ہوا کرتا ہے، لہذا ہماری اس بات والی روایات قابل قبول ہوں گی اور نفی والی جو روایات ہیں ان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے کے اندر سب سے پہلی بات تو ہم کہتے ہیں دیکھیں بھائی، اگر تم لوگ مثبت پر عمل کرنے کے دعوت کے اندر سچے ہو تو پھر مکمل عمل کر کے دکھاؤ۔ اس بات جو ہے یعنی رفع دین کا کرنا، یہ تو سجدوں کے اندر بھی کرنا ثابت ہے، یہ تو ہر اونچ نیچ کے اندر کرنا بھی ثابت ہے، تو اگر تم اس بات کے دعوے کے اندر سچے ہو تو پھر مکمل اس کے اوپر عمل کرو۔ سجدوں میں بھی عام طور پر تم لوگ رفع دین نہیں کرتے ہو، ہر اونچ نیچ کے اوپر بھی رفع دین نہیں کرتے ہو۔ اب بعض مقامات پر تو تمہارا ہمیشہ کرنا اس بات کو لے لینا، اور بعض مقامات پر نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے بھی اس دعوے کے اندر سچے نہیں ہو۔ نمبر دو، دوسری بات یاد رکھیں کہ غیر مقلد واحد ایک ایسا فرقہ ہے کہ جن کو اصول سمجھ میں نہیں آتے۔ اب کس طریقے سے دیکھ لیں، لوگوں نے یہ اصول مشہور کر دی، اس بات نفی پر مقدم ہوتا ہے۔ بے اللہ کی بندو، اصل بات یہ ہے اس بات نفی پر مقدم ہوتا ہے، مگر کب مقدم ہوتے ہیں؟ لیکن یاد رکھیں اس بات نفی پر اس وقت مقدم ہوتا ہے کہ جب اس بات اور نفی والی روایات، یعنی جس روایت میں اس بات ہے وہ روایت بھی، اور جس روایت کے اندر نفی کی گئی وہ روایت بھی، جب اس بات اور نفی والی یعنی دونوں روایات ایک ہی وقت میں وقوع پذیر ہونے والے ایک ہی واقعہ کے متعلق ہوں تو اس وقت اس بات نفی پر مقدم ہوتے ہیں۔ مثلا ایک ہی وقت کے اندر کسی مقام پر ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا، ایک راوی کہتا ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، دوسرا کہتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تب جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تو ظاہر بات ہے اس کے علم کے اندر ہے، اور جو کہہ رہا ہے نہیں ہوا تو ظاہر بات اس کے علم میں نہیں ہے، تو لہٰذا اس بات والی لے لی جائے گی اور نفی والی رد کر دی جائے گی، کیونکہ جس نے نفی کی یہ بات اس کے علم کے اندر نہیں تھی۔ لیکن جب کوئی روایت ایسی ہو اس بات اور نفی ہو، لیکن وہ کسی ایک وقت میں وقوع پذیر ہونے والے ایک ہی واقعہ کے متعلق وہ دونوں روایات نہ ہو، بلکہ مختلف واقعات اور مختلف حوادث کے اوپر معمول ہوں، تو اس وقت اس بات نفی پر مقدم نہیں ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے اندر کوئی ایک نماز تو نہیں پڑھی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے پوری زندگی کے اندر مختلف اوقات میں مختلف نمازیں ادا فرمائی ہیں، لہذا جن روایات کے اندر اس بات ہے وہ علیحدہ اوقات کی علیحدہ دنوں کی نمازیں، اور جہاں پر نفی اور ترک کی بات آ رہی ہے وہ علیحدہ اوقات کے اوپر علیحدہ واقعات ہیں، لہذا یہاں پر اس بات اور نفی والا جو اصول ہے یہاں پر نہیں چلے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی مشہور کی جاتی ہے کہ جی امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کے اندر بسند مروی ہے کہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث واقع ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے کے اندر سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ یہ اعتراض ان کی طرف سے بڑا زور شور کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہر جگہ پر انہوں نے شور مچا دے، یہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں غیر و ثابت، غیر و ثابت، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ میں بھی ایک مقام پر ہماری بات تھی تو انہوں نے میرے سامنے جب عبارت پیش کی نا، اور بڑے اٹھ اٹھ کے کہہ رہے تھے یہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ میں نے جب ان کا یہ شور دیکھا اور ان کا یہ جوش دیکھا، میں نے کہا آج ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ جتنے شور کے ساتھ تم کہہ رہے ہو کہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں، میں نے کہا آج میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اعتراض عبداللہ بن مبارک سے ثابت نہیں۔ کہنے لگے جی کیوں ثابت نہیں ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر جو راوی ہے وہ احمد بن عبدہ عاملی ہے، اسلام کی 8 صدیوں کے اندر کسی ایک محدث نے بھی سکہ قرار نہیں دیا ہے، اگر سکہ قرار دیا تو قول پیش کرو۔ جب میں نے یہ بات کی، اب تقریباً 1.5 گھنٹہ تک ان کے جو علماء تھے وہ اسماء اور رجال کی مختلف کتابیں جی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کے اوراق جو ہیں وہ بار بار پلٹ رہے ہیں، بار بار پلٹ رہے ہیں، ساری ٹیم لگی ہوئی ہے کہ احمد بن عبدہ کو سیدھا ثابت کریں۔ میں نے کہا لیکن تمہیں یہاں پر کوئی قول انشاءاللہ العزیز ملے گا نہیں۔ میں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابن مبارک کی طرف یہ جو منسوب جا رہا ہے اس کا راوی احمد بن عبدہ عاملی غیر موثق ہے، اسلام کی 8 صدیوں کے اندر کسی ایک بھی معتدل محدث نے انہیں ثقہ قرار دیا نہیں دیا ہے، لہذا غیر مقلدوں کے اصولوں کی روشنی میں یہ اعتراض ابن مبارک سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ذرا ثابت کرو احمد بن عبدہ کی جو ہے توثیق تاکہ پتہ چلے تمہیں۔ اب دوسری بات، اصولی بات کرنے، اصولی بات یہ کہ دیکھیں اگر بالفرض یہ اعتراض امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت بھی ہو تو اصول حدیث کی روشنی میں اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ضعیف ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ وجہ یہ کہ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کی مختلف سندیں ہوتی ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی بھی مختلف سندیں،
تو بعد دفعہ کسی محدث کو اس حدیث کی ضعیف سند پہنچتی ہے اور اس کی جو قوی سند ہوتی ہے، صحیح سند ہوتی ہے، وہ اس کے علم کے اندر نہیں ہوتی، تو اس کا ضعیف سند ہونے کی بنیاد پر وہ کہہ دیتا ہے اس کی سند یہ حدیث غیر ثابت ہے، یا بعض دفعہ اس حدیث کی سند اس کو پہنچتی نہیں ہے، وہ حدیث اسے پہنچتی نہیں ہے، تو وہ کہہ دیتا ہے یہ غیر ثابت، مجھے پہنچی نہیں۔ لیکن اصول کیا ہوتا ہے کہ جب اس حدیث مبارکہ کی صحیح سند ثابت ہو جائے، تمام راوی اس کے ثقہ ثابت ہو جائیں اور اس کے اندر کوئی علت نہ پائی جائے، تو اس حدیث کو ہمیشہ صحیح تسلیم کر دیا جاتا ہے، اگرچہ بعض جو جن کی علم میں نہیں تھا وہ کہتے رہے کہ یہ غیر ثابت نہیں ہے۔ اس کی عام مثال دیکھیں، حضرت امام ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی سے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، کہ امام ضامن ہوتا ہے اور جو اسی طریقے سے مؤذن ہے وہ امانت دار ہوتے ہیں۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کے بارے میں امام ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لم یثبت حدیث ابی صالح عن ابی ہریرہ ولا حدیث ابی صالح عن عائشہ، کہتے ہیں کہ ابو صالح کی یہ حدیث نہ تو حضرت ابو ہریرہ سے ثابت ہے اور نہ ہی یہ جو حدیث مبارکہ ہے حضرت ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ امام ابن مدینی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت نہیں، تو ممکن ہے ان کو کوئی ضعیف سند پہنچی ہو، صحیح سند ان کی علم کے اندر نہ ہو، یا ان کو پہنچی ہی نہ ہو، یا اس طریقے سے صرف ان کی علم کے اندر اس کی کوئی سند ان کے ہاں ہو ہی نہ، اور انہوں نے کہہ دیا۔ لیکن جس وقت انہوں نے کہہ دیا ہمارے یہاں پاس بھی اس کی سند پہنچی، صحیح پہنچی تو ہم اسے صحیح تسلیم کریں گے، انہیں اگر نہیں پہنچی تو کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، کیونکہ علم کلی جو ہے یہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی بھی محدث اور فقیہ کو علم کلی نہیں ہوتا ہے۔ تو اب اگر امام ابن مدینی کو روایت نہیں پہنچی تھی، اس سے یہ ضعیف تو نہیں ہو جائے گی، یہی وجہ کے باوجود اس کے کہ امام ابن مدینی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، نہ حضرت ابو ہریرہ سے اور نہ ہی حضرت ام المؤمنین عائشہ سے، لیکن اس کے باوجود اس حدیث مبارکہ کو غیر مقلد علماء بھی تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ ناصر الدین البانی غیر مقلد نے اور احمد شاکر غیر مقلد نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور زبیر رضی غیر مقلد نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، حالانکہ باوجود اس کے کہ امام ابن مدینی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی محدث کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث غیر ثابت ہے، اس کا مطلب واضح ہے کہ یا تو اس حدیث کی جو سند اس محدث کو پہنچی نہیں ہے، یا اس حدیث کی کوئی قوی سند نہیں پہنچی، کوئی کمزور سند پہنچی تھی۔ لیکن اس وقت ہمیں جس وقت اس کی صحیح سند مل چکی ہے، اس کے تمام ثقہ راویوں والی سند موجود مل چکی ہے، تب اصول حدیث کی روشنی کے اندر اگر کوئی غیر ثابت کہہ بھی رہا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس طرح کے غلط اقوال کا سہارا لے کر خواہ لوگوں کو تشویش کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جو منسوب اعتراض ہے، اگر بالفرض یہ ثابت بھی ہو جائے تو اس سے پھر یہ ماننا پڑے گا کہ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس اعتراض سے رجوع کر لیا۔ وجہ یہ کہ یہ جو ان کی طرف منسوب اعتراض ہے، یہ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ اعتراض نقل کرنے والے ان کے قدیمی شاگرد امام سفیان بن عبد الملک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام عبداللہ بن مبارک نے اعتراض کیا تھا تو بالکل اپنے اول میں آغاز کے اندر یعنی اول عمر کے اندر اعتراض کیا تھا، جبکہ بعد کے اندر امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جب حدیث مبارکہ پہنچی اور صحیح سند کے ساتھ پہنچی تو امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث خود اپنی سند کے ساتھ اپنے متأخر شاگرد جو ہیں امام سوید بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیان کی، اور کوئی اعتراض کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں کیا، جس طریقے سے سنن نسائی کے بیت کے اندر وضاحت موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ممکن ہے کہ پہلی عمر کے اندر ان کو نہ پہنچی ہو، کیونکہ یہ جو لم یسمت والا اعتراض ہے یہ ان کے سفیان بن عبد الملک قدیمی شاگرد نقل کرتے ہیں، جبکہ بعد کے اندر ان کو یہ حدیث مبارکہ پہنچ گئی اور انہوں نے بغیر اعتراض کے بیان کر دی، جس طریقے سے ان کے شاگرد نقل کر رہے ہیں۔ لہذا اگر بالفرض ان کے اعتراض ثابت بھی ہو تو چونکہ وہ اعتراض ان کا قدیمی شاگرد نقل کرنے والا تو ممکن اس وقت ان کو نہ پہنچی ہو، لیکن بعد کے اندر جب ان کو حدیث مبارکہ پہنچ گئی تو یہی حدیث جو تھی امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی سند کے ساتھ اپنے متأخر شاگرد کو جو ہے مشکل طور پر پڑھائی اور کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لہذا ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو یہ اعتراض منسوب کیا جاتا ہے، اس اعتراض کی بنیاد پر کسی بھی صورت کے اندر یہ حدیث ضعیف ثابت نہیں ہوتی۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ محض کسی کا کہہ دینا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس اعتراض کی اصول حدیث کی روشنی میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث تبھی ضعیف ثابت ہوتی ہے جب اس کے ضعیف ہونے کی کوئی وجہ بیان کی جائے، یعنی جب تک جرح مفسر نہیں کی جائے گی، ضعف کی وجہ نہیں بیان کی جائے گی، غیر ثابت ہونے کی وجہ نہیں بیان کی جائے گی، اس وقت تک کسی قسم کی اس حدیث پر جرح قبول نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ خیر الکلام کے اندر محمد گوندلوی غیر مقلد نے بھی یہ بات رات کے ساتھ لکھی کہ غیر مفسر جرح جو ہوتی ہے، مبہم جرح جو ہوتی ہے،
وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور آگے مثال دے کے گوندلوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے، تو کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے اور ثابت نہ ہونے کی وجہ نہ بیان کرے، تو کہتے ہیں کہ ایسی جرح غیر مفسر ہوتی ہے، اور غیر مفسر جرح اصول حدیث کی روشنی کے اندر قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ابن مبارک سے جرح ثابت بھی ہو جائے تو اصول حدیث کی روشنی کے اندر اس جرح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ سرے سے اس کو جرح ماننا ہی نہیں چاہیے۔ تو خیر اسی طریقے سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے، کہتے ہیں بعد اصل کے اندر یہ سنن ابی داؤد کے آج بغیر معروف نسخوں سے یہ اعتراض ان لوگوں نے نقل کیا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی یہ جو حدیث مبارک ہے یہ کسی لمبی حدیث کا ایک حصہ اور اس کا جز ہے، قد ثم لا یعود کے لفظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ اعتراض نقل کیا جاتا ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش 35 مرتبہ اپنے شاگردوں کو ابو داؤد شریف املا کروائی ہے، اور 275 ہجری محرم یعنی محرم 275 ہجری میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متأخر شاگرد امام ابو لولوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کتاب بھی املا کرائی، یعنی محرم 275 ہجری کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد متأخر امام ابو لولوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اپنی سنن ابی داؤد شریف املا کروائی، اور اسی یعنی 275 ہجری کے شوال کے اندر جو ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ یعنی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات والے سال ابو علی لولوی کو جو تھی یہ سنن ابی داؤد جو ہے یہ مستقل طور پر املا کرائی۔ اب چونکہ سنن ابی داؤد تقریباً امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے 35 مرتبہ اپنے شاگردوں کی املا کرائی، تو اس کے نسخے مختلف پائے جاتے ہیں، اور ان کی بعض نسخے تو وہ ہیں جو امام داؤد رحمۃ اللہ سے ان کے قدیمی شاگرد نقل کرتے ہیں، اور بعض متأخر ہیں جیسے امام ابو علی لولوی رحمۃ اللہ۔ اب اگر آپ سنن ابی داؤد کے نسخوں کا مطالعہ کریں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی سنن ابی داؤد کے وہ نسخے جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ کے قدیمی شاگرد نقل کرتے ہیں، اور ان کے اندر کئی ساری روایات پر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کی ہے، کلام کی ہے، لیکن جب آخری عمر کے اندر اپنے متأخر شاگرد امام ابو لولوی رحمۃ اللہ علیہ کی امام ابو داؤد شریف امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے سنن ابی داؤد املا کرائی، تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے کئی سارے جو جروحات روایات کے اوپر کر رکھی تھی ان سے رجوع کر لیا اور ان جروحات کو حذف کر دیا۔ اب اس سے مطلب یہ ہوا کہ وہ جرح جو سنن ابی داؤد کے قدیمی نسخوں کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی جو امام داؤد کے قدیمی شاگرد نقل کرتے ہیں، اور امام ابو لولوی کا جو نسخہ ہے جو متأخر نسخہ ہے اس کے اندر وہ جرح نہیں پائی جاتی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے آخری عمر کے اندر اپنی جرح سے رجوع فرما لیا تھا اور اپنے متأخر شاگرد کو وہ جرح نہیں لکھوائی۔ اب اس کے بعد یہ سمجھ لے کہ یہ جو جرح منسوب ہے امام ابو داؤد کی طرف، یہ امام ابو لولوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو نسخے ان میں سے کسی ایک بھی قابل اعتبار نسخے کے اندر یہ جرح نہیں پائی جاتی۔ ہاں البتہ امام عینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق یہ جرح جو ہے یہ امام ابن عبد انصاری جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ کے قدیمی شاگرد ہیں ان کے نسخہ ابن عبد الانصاری کے اندر پائی جاتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ جرح چونکہ قدیمی نسخے کے اندر پائی جاتی ہے، جبکہ جو بعد والے جو متأخر شاگرد ابو لولوی کا نسخہ ہے اس کے اندر یہ جرح نہیں پائی جاتی، تو امام ابو لولوی کے کسی قابل اعتماد نسخے کے اندر اس جرح کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے پہلے یہ جرح کی تھی، لیکن بعد کے اندر امام داؤد رحمۃ اللہ نے اس جرح سے رجوع فرما لیا تھا۔ جب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے اپنی جرح سے رجوع فرما لیا تو اب اس جرح کی کوئی اصول حدیث کی روشنی کے اندر اصلیت نہیں ہے، اور نہ اس سلسلے میں کسی قسم کا اس کو لیا جائے گا، اور نہ اس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دیا جا سکتا ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں کہ اگر بفرض مال امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے اس سے رجوع نہ کیا ہو اور امام ابو علی لولوی رحمۃ اللہ کے کسی نسخے کے اندر یہ جرح ثابت بھی ہو جائے، موجود بھی ہو، تو تب بھی اگر اصول حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو اس جرح کی کوئی اصلیت ثابت نہیں ہوتی، اور نہ اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ مثلا پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ کسی لمبی حدیث کا حصہ ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث کسی لمبی حدیث کا حصہ ہو تو کیا لمبی حدیث کا کچھ حصہ نقل کر دیا جائے تو کسی حدیث صحیح ہو جاتی؟ ہرگز ضعیف ثابت نہیں ہوتی۔ اصول حدیث ہے، ہر محدثین کی اصول کی کتابوں کے اندر یہ اصول موجود ہے کہ حدیث کو مختصر نقل کرنا اور تقطیع حدیث کرنا بالکل صحیح ہے اور جائز ہے، اس سے متن حدیث ضعیف نہیں ہوتا۔ تو جب لمبی حدیث کو مختصر کر کے بیان کرنا بھی جائز ہے، تقطیع حدیث جائز ہے، تو پھر کیسے یہ حدیث مبارکہ مار لمبی حدیث کا حصہ ہونے کی وجہ سے ضعیف ہو گئی؟
دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ یہ حدیث کسی لمبی حدیث کا حصہ ہے، یہ بات بھی میری تحقیق کے مطابق غلط ہے، کیونکہ جو حضرات علم حدیث کے ساتھ مشغولیت رکھتے ہیں، اس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں، وہ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ بعض کتابوں کے اندر ایک حدیث مختصر آئے گی، دوسری جگہ پر مفصل آ جائے گی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک حدیث مبارکہ تفصیلی ہو تو کسی بھی مقام پر تفصیلی نہ ہے۔ مثلا اگر ایک کتاب کے اندر جو ہے وہ اختصار کے ساتھ آ رہی ہے تو بس اوقات اسی کتاب کے اندر کسی دوسرے مقام پر تفصیل کے ساتھ آ جائے گی، اس کتاب میں نہیں آئے گی تو کسی نہ کسی دوسری کتاب کے اندر ضرور تفصیل کے ساتھ آ جائے گی۔ اب عجیب سی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود کسی لمبی حدیث کا دعویٰ کا حصہ ہے، تو میں نے کہا کہ یار بتائیں تو سی کتب حدیث، ساری حدیث کی کتابیں عموماً چھپ چکی ہیں، اکثر حدیث کی کتابیں چھپ چکی ہیں، مجھے بتائیں اتنی ساری کتابوں کے چھپنے کے بعد بھی مجھے یار نشاندہی کر کے دکھائیں ذرا کس لمبی حدیث کا یہ حصہ ہے۔ بغیر کسی دلیل کے خواہ مخواہ ایک شور مچا دیا گیا کہ یہ کسی لمبی حدیث کا حصہ ہے۔ ہمارے علم کے مطابق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے یہ کسی بھی لمبی حدیث کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی سی ہی ہے جتنے سنن ترمذی وغیرہ کے اندر منقول ہے۔ لہذا یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے امام ابو رحمہ اللہ کی طرف منسوخ کر کے، اس اعتراض کی بھی اصول حدیث کی روشنی کے اندر کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اصول حدیث کی روشنی کے اندر یہ حدیث مبارکہ بالکل صحیح سند ہے۔ اور بھی کہ جب یہ غیر مقلدین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کی جو وجوہات بیان کی ہیں، جب ہم ان کے جوابات دیتے ہیں اور عام بندہ بھی سمجھتا ہے کہ ان وجوہات کی بنیاد پر تو یہ حدیث ضعیف ثابت نہیں ہوتی ہے، وہاں یہ اعتراضات میں جان ہے، تو آج کل غیر مقلدین نے ایک عجیب و غریب ایک اور شوشہ چھڑا ہوا ہے، کہہ دیتے ہیں جی ابن مسعود رضی اللہ عنہ رفع دین بھول گئے تھے۔ عجیب سی بات ہے، کہتے ابن مسعود رضی اللہ عنہ رفع دین کرنا بھول گئے تھے۔ دیکھیں بھولنا جو ہے یہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے اندر ودیت کیا ہے، ہر آدمی بھول چوک ہو سکتی ہے، ہر آدمی کو، کوئی بھی بندہ بھول اور چوک سے ماورا نہیں ہے، ہر بندے سے بھول اور چوک ہو سکتی ہے، لیکن بھول اور چوک وہیں پر مانی جائے گی جہاں پر دلیل کے ساتھ بھول ہونا ثابت ہو جائے۔ بغیر دلیل کے اپنے وہم و گمان کے مطابق کہہ دینا جی یہ بھول گئے تھے، اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ورنہ اگر یہ بات لی گیا تو ہم کہہ دیں گے کہ جو حضور پاک علیہ السلام نے رفع دین چھوڑا تھا تو کئی سارے لوگوں کو علم ہی نہیں تھا، وہ بھول گئے تھے کہ جی حضور نے چھوڑ دیا، تو ہم بھی کہہ دیں گے، تو پھر اس وقت آپ ان روایات کے کیا جواب دیں گے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ بغیر کسی دلیل کے بھول چکے اعتراض کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ پھر یہ دیکھیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تو حضور پاک علیہ السلام کا رفع دین چھوڑنا اتنا یاد ہے کہ بعض دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں، کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں اور اس میں رفع دین نہیں کرتے، یعنی بغیر رفع دین کے اپنی پڑھی ہوئی نماز کو عبداللہ بن مسعود نماز نبوی قرار دیتے ہیں، اس طریقے سے سنن ترمذی کے حدیث کے اندر ہے۔ اچھا، اس طریقے سے بعض دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلا شبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز کے علاوہ آپ علیہ السلام نے رفع دین نہیں کیا، یہ حدیث شرمانی الاسرار کے اندر موجود ہے۔ اور بعد دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے بھی نماز پڑھی، میں نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی رفع دین نہیں کیا ہے۔ اب دیکھیں عبداللہ بن مبارک کو تو اتنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنا ترک رفع دین یاد ہے کہ کبھی حضور پاک علیہ السلام قولاً بیان کرتے ہیں، کبھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فعلاً بیان کرتے ہیں، اور کبھی حضرت ابوبکر اور عمر اور حضور پاک علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ترک رفع دین کا چھوڑا جانا اچھے طریقے سے یاد تھا، اس سلسلے کے اندر کسی قسم کی وہ بھول اور چوک کا اس سلسلے میں شکار نہیں ہوئے۔ پھر دیکھیں کہ ابن ترک رفع دین کی جو حدیث ہے یہ نقل کرنے کے اندر بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ممتنع نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح دیگر کی سارے صحابہ کرام جیسے حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر کئی صحابہ کرام نے بھی نقل کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین چھوڑ دیا تھا۔ لہذا جب دوسرے صحابہ بھی نقل کر رہے ہیں کہ حضور نے شروع نماز کے علاوہ رفع دین چھوڑ دیا تھا، تو اب ان روایات کی موجودگی میں، ان صحابہ کی حدیث کی موجودگی کے اندر یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرنا جی وہ رفع دین بھول گئے تھے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہرگز نہیں بھولے، بلکہ ابن مسعود حقیقت ہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی نماز کے علاوہ حضور علیہ السلام نے رفع دین نہیں کیا، یعنی حضور پاک علیہ السلام شروع کے علاوہ رفع دین چھوڑ گئے تھے۔ لہذا جب حضور علیہ السلام نے رفع دین چھوڑ دیا اب رفع دین چھوڑنا ہی سنت کہلائے گا، رفع دین کرنا جو ہے یہ سنت نہیں کہلائے گا۔